حارث نواز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ حارث نواز صاحب، دبئی ایئر شو میں بھارت کا جنگی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا اور معلوم یہ ہوا کہ لڑاکا طیارے میں تکنیکی خرابیاں تھی، پھر بھی انہوں نے ایئر شو میں بھیجا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ دنیا میں کہیں بھی کسی ملک میں یہ نہیں ہوتا۔ آپ یہ ایئر شو کے لیے اپنی بیسٹ مشینری، بیسٹ پائلٹ، بیسٹ ٹیکنیکل سٹاف، بیسٹ چیک کر کے میکینیکلی چیک کر کے اس مشین کو بھیجتے ہیں، اور یہ ان کے لیے شرم کی بات ہے کہ ان کی ایئر ڈیفنس کا یہ سسٹم پروڈکشن کا، کہ آپ نے وہاں جا کے آپ اپنی دنیا میں اپنے جہازوں کی مارکیٹنگ کرتے ہیں جو اپنے ملک میں جہاز بناتے ہیں۔ پاکستان نے یہ F-17 تھنڈر جو بھیجے، وہ پوری دنیا میں ایک مثال بنی ہوئی ہے، دنیا آ کے دیکھ رہی ہے۔ یہاں تک انڈین پائلٹس آ کے پاس دیکھ کے تصویریں کروا کے ہمارے پائلٹ کے ہاتھ ملا رہی ہیں، جو کہ کرکٹ گراؤنڈ میں ملاتی نہیں ہے۔ اور آپ نے ایک بھیجا جہاز پہ، پہلے ایک دو دن پہلے اس کا ایک آئل لیک ہو گیا، تو اس کے بعد اس جہاز میں ٹیکنیکلی غلطیاں تھیں، آپ نے یہ جہاز بھیج کے اپنی پوری ایئر ڈیفنس انڈسٹری کو تباہ کر دیا، دنیا میں جگ رسائی کروا لی، بے عزتی کروا لی۔ دنیا نے آپ کے سامنے آپ کے جہاز جا کے زمین بوس ہو گیا۔ اس سے زیادہ انڈیا کی کیا بے عزتی ہوگی، انڈین ایئر فورس کی کیا بے عزتی ہوگی، انڈین ملٹری کی کیا بے عزتی ہوگی، اور ان کے پائلٹس کا جو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے انٹرینڈ پائلٹس ہیں۔ اسی لیے 9 اسکواڈرن ان کے کم ہیں، انڈیا کے 900 پائلٹس ان کے کم ہیں، پائلٹس ان کے نہیں آ رہے، لوگ جوائن نہیں کر رہے ہیں، وہ ڈرتے ہیں پاکستان ایئر فورس سے۔ دس از اے اسٹیٹ آف افیئر، اور پاکستان ایئر فورس کی تھنڈر 17 کو ہر ایک آ کے MOU سائن کر رہے ہیں، ہر ایک تعریف کر رہا ہے، جو ہم نے مینووربلٹی سکھائی ہے، آپریشن ریڈینس سکھائی ہے، پائلٹ کی ٹریننگ سکھائی ہے، دس آل از فورس ملٹی پلائر ہوتا ہے ان ایئر فورس کے اندر۔ میرے خیال میں ان کو شرم آنی چاہیے، پاکستان کی طرف دیکھنا مینوور چھوڑ دیں، ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ پاکستان از فار ہیڈ، ٹیکنالوجی وائز، آپریشن ٹریننگ وائز، ہر کانٹیکٹ کے اندر سے بہتر ہے۔ 40 سال کی ریسرچ کے بعد یہ انہوں نے جہاز نکالا اور دنیا میں کر دیا۔ پاکستان نے 15 سے 20 سال میں یہ J-17 200 طیارے تیار کی، ماشاء اللہ، اینڈ ایوری مشین از پرفیکٹ ٹو اٹس آپریشن کیپیبلٹی۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا وجہ ہے ایک ایئر شو کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں دنیا بھر سے ظاہر ہے ممالک کے لوگ آ رہے ہیں، وہاں طیارے آ رہے ہیں، بہترین طیارے اب جن کا مقابلہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، اب جلد بازی کرتے ہیں یہ، یا پھر قابلیت کی کمی کہیں گے کہ یہ اپنا طیارہ ہی وہ لے کے گئے ہیں کہ جس میں آئل لیکیج ہے، جس میں تکنیکی خرابی ہے، جس میں شاپنگ بیگ لگا کے وہ لیکیج روک رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں نا، تیجا کے علاوہ ان کے بتاؤ جہاز ہے کون سا جہاز دکھائیں گے؟ ان کے پاس MiG-21 تھے، وہ تو پہلے کہتے کہ پائلٹ کا گریو یارڈ ہے، اس کو انہوں نے گراؤنڈ کر دی ہے۔ تیجا جہاز ان کے پاس اپنے انڈیجنس تھی، یہی لے کے جانا تھا، یہی ان کے پاس۔ ان کی اتنا وہاں پر کرپشن ہے، ان کے ایئر چیف میں اور چیف آرمی صاحب نے خود کہا کہ ہماری ڈیفینس انڈسٹری میں بہت کرپشن ہے، بلینز آف ڈالر روپیز لے لیتے ہیں اور وہ چیز تیار نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے یہ لسٹیں بنائی ہے چیزیں کی اور سے خریدتے ہیں۔ نہ کوئی کوالٹی کنٹرول ہے، نہ کوئی رسپانسبلٹی ہے، نہ موبل پتنی ہے، کوئی چیز کا نام نہیں ہے ان میں۔ نہ اسی وجہ سے میں بتا، ایک ایئر چیف، ڈپٹی ایئر چیف کو انہوں نے 2 دن پہلے چیک کیا، اس نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پائلٹ ابھی رافیل پہ ٹرین نہیں ہے، اور یہی نریندر مودی جس نے کہا تھا کاش میرے پاس رافیل ہوتے تو میں پاکستان کا پتہ نہیں کیا کر دیتا۔ تو اس سے دیکھیں کہ ہم بلیو کرتے ہیں پائلٹ اسکل، آپریشن کیپیبلٹی، ٹریننگ آف پائلٹ، اور اس کو ہم سب سے زیادہ، اور پھر ہمارے پہ زیادہ ایمان ہے۔ یہ فورس ملٹی پلائرز ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ نہ مشین اچھی، نہ پائلٹ ٹرینڈ، نہ آپریشنل ٹریننگ، نہ کمانڈنگ کا ٹرسٹ۔ سو ان کے پاس تو کوئی موٹیویشن ہے ہی نہیں لڑنے کے لیے۔ دس از دا ریزن کہ یہ ان کی فوج انٹرینڈ، ان پروفیشنل ہے۔ ان کے ٹروپس کو اپنے کمانڈر کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے، اور جس ٹروپس کا مورال ڈاؤن ہو وہ ٹروپس کبھی لڑ نہیں سکتے۔ اینڈ آج دنیا کے سامنے مظاہرہ کر دیا کہ انڈین ایئر فورس از انٹرینڈ پائلٹ، اینڈ اس کے بعد ٹیکنالوجی وائز ٹوٹل فیلر مشین، اور ان کو خود شرم آنی چاہیے۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ چھپی دنیا میں نہیں ہو سکتی، اور اس کی کنٹری پاکستان، اللہ کا شکر ہے، میرے خیال میں اللہ کی نظر نہ لگے،
کہ ہمارے پائلٹ نے وہاں پر ایئر فورس کی ہیں اور ہماری جو مشین نے آپریشن مینوریٹی کی ہے، فنٹاسٹک. آئی تھنک ویل ڈن پاکستان ایئر فورس. لیکن حارث نواز صاحب، تیجاز کو تو بھارت کو بڑا ناز ہے، بڑا فخر کرتا ہے بھارت ان پر، تو بغیر مہارت چیک کیے، بغیر ٹیکنیکل ایشوز کو ریزالو کیے جنگی طیارے انہوں نے کیسے دبئی ایئر شو میں بھیج دیا جہاں پر دنیا بھر کی نظریں تھیں؟ دیش اسپیکس کہ یہ کتنے غیر ذمہ دار ہیں. ان کو کوئی اپنے ملک سے محبت نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کوئی بیٹھا ہوا ہے نریندر مودی کے خلاف جس نے یہ حرکت ایسی کی ہے کہ خراب جو ہے تیجا بھیج دی ہے کہ جاؤ جا کے اپنے ملک کی بےعزتی ان کی کرواؤ اور اس سے پتہ چلے. میرے خیال میں اب انڈین عوام کو سمجھ آ جانی چاہیے، ان کو خود کھڑے ہونا چاہیے اور اس کو اٹھا کے سیدھا گجرات ریلوے اسٹیشن میں لے کے جائیں، اسی کھوکے بھی اٹھا دیں جہاں سے اس کو اٹھا کے لائے دے چاہے بھیجتے ہوئے. یہ اس نے انڈیا کا تصور ختم کر دیا ہے. اس نے وہاں پہ جو سیکولر انڈیا تھا وہ ختم کر دیا. اس نے وہاں پر اتنی تفریق ڈال دی مائنورٹیز کے اندر اور یہ اپر کلاس ہندوؤں کے اندر کہ یہ اب وہ انڈیا رہا ہی نہیں ہے. آئی کین سی کہ انڈیا کا کیا حال ہونے والا ہے. اور یہ دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف، جہاں پاکستان کا ایک سپہ سالار فیلڈ مارشل فیاض میر پوری فوج اس کے ساتھ کھڑی ہے، پیچھے سیتا فلائی جواب قوم ساتھ کھڑی ہے، وہ اسپیشل فوج نواز حاکم نے ان کا کیا حال کیا. ہماری ایئر فورس نے، ہماری گراؤنڈ فورسز نے جس طریقے سے کشمیر میں اور اس کے بعد ان کے یہ ایئر بیسز کو کیا کیا، ان کے F-400 کا کیا حال کیا، برہموس میزائل کا کیا کیا، پوری کے ایمرس ڈرم اڑا کے رکھ دیے. یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کے منہ پہ روزانہ جوتا مارتا ہے، ان کو شرم نہیں آتی ہے. روز کہتا ہے، ہر روز کہتے ہیں کہ میں نے جنگ بند کرائی، یہ آیا میرے پاس ریکویسٹ کرنے کے لیے جنگ بند کرا دو. اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے بعد جہازن کے جو 8 گرے ہیں، ایک ڈیمیج ہوا ہے، 7 گرے ہیں. کس موقع پہ نہیں کہا. ایک پریزیڈنٹ سپر پاور کا جس سے اس کے تعلقات بڑھ رکھتے ہیں وہ کہتا ہے، لیکن یہ 4 مہینے کے بعد ان کا ایک چیز کہتا ہے پاکستان 7 جہاز کے رہتے. بھائی کون سے جہاز رہتے، میکن ٹائپ کیا تھا، وہاں پر ڈگریز ہیں، کوئی ویڈیو آڈیو کے ریکارڈ کسی ملک کے بنائے تھے ان سے پوچھ لو، کوئی وہ بات نہیں. دس از دا اسٹیٹ آف افیئر. So I think they should be ashamed of them. بالکل جنگی جنون میں مبتلا بھارت کتنا تیار ہے یہ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہی ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، آپ دونوں کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ.